اصول دین میں نہیں ہے. اصول دین میں اجتہاد نہیں ہے، توحید میں اجتہاد نہیں ہے، نبوت میں اجتہاد نہیں ہے. یہ مسئلہ اجتہادی نہیں ہے کہ اللہ عادل ہے کہ نہیں. یہ مسئلہ اجتہادی نہیں ہے. اور اسی طرح امامت بھی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے. اجتہاد خود علماء کا کام ہے. ایک ظریف اور لطیف اور دقیق نکتے کو سمجھ کر اٹھیں. اجتہاد خود علماء کا کام ہے، جو حال کا کام نہیں ہے. جاہل عوام کا کام اجتہاد نہیں ہے، اجتہاد علماء کا کام ہے. اور اجتہاد سے امامت طے نہیں ہوتی. جب اجتہاد سے امامت طے نہیں ہوتی تو عوام الناس مل کر کیسے امامت طے کر لیں گے؟ معلوم ہوا کہ عوام الناس کو اکٹھا کر لیا اور امامت طے ہو گئی. عوام الناس کے اکٹھا کرنے سے امامت نہیں طے ہوگی. لوگوں کے اکٹھا ہو جانے سے یہ طے نہیں ہوگا کہ اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے، لوگ اکٹھا ہوں یا نہ ہوں. نبی نبی ہے، لوگ اس پر اتفاق کریں یا نہ کریں. قیامت آئے گی، مجتہد اتفاق کرے یا نہ کرے. امام امام ہے، کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے. اور امام وہ ہے جسے رسول اور خدا امام بنائیں، جسے رسول کہہ جائیں ابناء حاذان امامان قاما و قعدا، میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے بیٹھیں چاہے کھڑے ہو جائیں. یہ بیٹھے تو امام ہیں، یہ بیٹھے رہیں تو بھی امام ہیں، یہ کھڑے ہو جائیں تو بھی امام ہیں، یہ جنگ کریں تو بھی امام ہیں، یہ صلح کریں تو بھی امام ہیں، یہ خانہ نشین ہو تو بھی امام ہیں. رسول نے یہ نہیں کہا یہ بیٹھ جائیں تو امامت منتقل ہو جائے گی، بیٹھ جائیں تو بھی امامت انہی کے قدموں سے وابستہ رہے گی. حسن صلح کر لیں تب بھی امام ہیں، حسین جنگ کریں تو بھی امام ہیں. جو امام برحق کے مقابلے پر آئے وہ غیر امام ہے. جو بھی آئے. بس آج گفتگو یہاں پہ روک لیتا ہوں. بہت سے مسائل رہ گئے، کل عرض کروں گا انشاءاللہ. لوگوں نے فرمایا کل کی تقریر کے بعد کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی مجتہد کی رائے کے مطابق عمل کر لیجئے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، یعنی بار عمل ان پر ہے. اور اس کے بعد مغالطہ یہ ہوا انہیں کہ قرآن مجید میں تو یہ کہا گیا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا. تو عوام الناس کا بوجھ مجتہد کیوں اٹھائے؟ گناہ کے سلسلے میں ہے، یہ عمل کے سلسلے میں نہیں ہے. کسی کے گناہ کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، مگر مجتہد فقیہ عادل امت کے اعمال حسنہ کا وزن اٹھائے گا اور شفاعت کرے گا. وزن اٹھائے گا، شفاعت کرے گا. حق شفاعت کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں انہیں دیکھیں. پیغمبر کو اللہ نے شفیع قرار دیا. شفاعت منحصر ہے ذات پیغمبر میں، مگر پیغمبر کے بعد یہ شفاعت کا حق زہرا کو بھی ملا، ائمہ کو بھی ملا، حسن کو بھی ملا، حسین کو بھی ملا. اس کے بعد علماء کو ملا، عرفاء کو ملا، صلحاء کو ملا. عام مومن کو بھی حق شفاعت اللہ نے عطا کیا. ظاہر اشارتاً یہ ساری بحثیں کرتا ہے، ورنہ ایک ایک بحث جو ہے وہ ایک ایک مستقل تقریر چاہتی ہے.
شفاعت خود ایک بحث ہے کہ جو مستقل تقریر چاہتی ہے، مستقل بحث چاہتی ہے۔ فقیہ عادل آپ کے اعمال کا ذمہ دار ہے، جس طرح امام آپ کے پورے مذہب کا ذمہ دار ہے۔ جو چیز ہم تک امام سے پہنچ گئی حجت ہے، ہم اس پر عمل کریں گے، اور خداوند قدوس کے سامنے ہم کہیں گے کہ تو نے امام جنہیں بنایا تھا، انہوں نے جو حکم دیا ہم نے انجام دے دیا۔ امام اگر طلب کرے تو اس کی آواز پر لبیک کہنا ہی سب سے بڑی سعادت ہے۔ یہ جو مسئلہ کل اجمالاً کہا تھا کہ نص کے مقابل میں اجتہاد نہیں ہوتا، حضور کی زندگی میں بھی اس کی مثالیں ہیں۔ حضور داخل ہوئے، دیکھیے امت کہاں کہاں ٹھوکر کھاتی ہے۔ حضور مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نے ان کا نام لے کر پکارا، انہوں نے حضور کی آواز پر آواز نہیں دی، نماز پڑھتے رہے۔ کیا؟ نماز پڑھتے رہے۔ حضور نے دوبارہ آواز دی، نئی آواز دی، حضور خاموش ہو گئے۔ جب وہ نماز پڑھ چکے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ رسول نے فرمایا کہ مگر میں نے پکارا نہیں تھا تمہیں، میں نے آواز نہیں دی تھی تمہیں۔ بس ایک جملہ کہہ چکا ہوں پہلے، کبھی عرض کر رہا ہوں، نماز کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ آواز محمد پہ آواز دینے کا نام ہے نماز۔ جب پیغمبر پکارے، پیغمبر کی پکار پر بے اختیار دوڑ جانے کا نام ہے نماز۔ یہ حیات نماز یہ بھی کس نے دی ہے؟ آپ نے مرتب کی ہے۔ یہ جو قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قعود ہے، تشہد ہے، سلام ہے، کس نے سکھایا ہے؟ پیغمبر نے سکھایا ہے، آپ نے نہیں سکھایا ہے۔ آپ کی تصنیف نہیں ہے نماز، آپ کی تصنیف نہیں ہے تو آپ اس میں کچھ گھٹا بھی نہیں سکتے، کچھ بڑھا بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں یہ بیٹھے میں ناصر زیدی صاحب شاعر ہیں، یہ کوئی غزل لکھ کر مجھے دے دیں، نعت لکھ کر دے دیں، کوئی سلام لکھ کر دے دیں مجھے، تو مجھے اختیار ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے ایک شعر بڑھا دوں۔ اچھا اگر انہوں نے لکھی ہو کوئی نعت اور مقطع میں اپنا تخلص نہ ڈالا ہو تو نعت تو انہی کی رہے گی۔ اب مجھے یہ اختیار ہے کہ ان کی طرف سے مقطع بڑھا دوں۔ دنیا کا کوئی شاعر اجازت دے گا کہ اس کے کلام میں مقطع کوئی اور لگا دے؟ مقطع میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات، انہی کا نام، اپنا نام نہیں، انہی کے نام سے ایک شعر اضافہ کر دوں؟ سب کہیں گے نہیں، کلام ان کا ہے، آپ تحریف کر رہے ہیں، یہ کرپشن ہے، تحریف ہے۔ شرح کرنے کی اجازت ہے، اضافے کی اجازت نہیں ہے۔ شرح کی، تشریح کی اجازت ہے۔ غالب کلام کہہ کر چلے گئے، آج تک ہم شرح کر رہے ہیں غالب کے کلام کی۔ اقبال چلے گئے، آج تک ہم اقبال کے کلام کی تفسیر لکھ رہے ہیں۔ تفسیر کرنے کا حق ہے، تشریح کرنے کا حق ہے، کلام میں اضافے کا حق نہیں ہے۔ اسی لیے ہم سے سنو تفسیر نماز کی، نماز کی تفسیر کرنے کا حق ہے۔ نماز سورہ حمد سے لے کر اور سلام تک ذکر محمد و آل محمد ہے۔ آپ تشہد میں نام لینا چاہتے ہیں، اللہ نے سورہ حمد میں نام رکھ دیا ہے۔
الصراط المستقیم نام علی ابن ابی طالب کا ہے. بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں. نام لینے کے آداب ہیں. میرے 3 نام ہیں، مگر شعر جب کہتا ہوں تو اس میں تخلص عقیل ہوتا ہے. جب دیوان چھپے گا تو اس پہ عقیل الغروی ہی لکھا ہوگا. وہ جو میرا 5-6 الفاظ پر مشتمل طویل و عریض نام ہے وہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہے، نہ وہ چھاپنے کی اجازت دوں گا. جب میں چھاپنے کی اجازت نہیں دوں گا، میں جو نام کہوں گا وہ چھپے گا. جو نام میں کہوں گا وہ داخل ہوگا کتاب میں. نام ہے محمد و آل محمد کا نام نماز میں، شروع سے آخر تک نماز ثناء الہی ہے. مگر ثناء الہی کی شان یہ ہے، یہ بندے ایسے ہیں کہ ان کی ثنا کرو تو اس کی حمد ہوتی ہے، اس کی حمد کرو تو ان کی ثنا ہوتی.